خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر قعقاع نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے، ان میں سے بہت زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہٰذا قلعوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ لیکن اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ ابو لیلہ نے لڑے بغیر ہی فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے ایک دو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے واپس ہو گیا ہے اور مزیح پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا، اس کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا، عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا، یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کل کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، میرے رفیقو، خدا کی قسم تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالاتر ہیں۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو، اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافاق الفطرت طاقت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمر نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک کر کہا، کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں، پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ پر خدا کی رحمت ابن عمر، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا۔ میرے رفیقو، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام تر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے۔ حسید، خنافس اور عین التمر، ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور مقام بھی جو مزیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔
مزیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15 ہزار تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پایا تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا، دوسرے 2 حصوں کو حسید اور خنافس سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکیں۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کی ایک رات تھی، جو شعبان 12 ہجری کا چوتھا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے، گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا، دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مزیح تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرف حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مزیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مزیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض ایک معجزہ کہا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخو پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو چکی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں بھی کوئی لشکری زندہ نہ تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی، زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں، ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار محبوزان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حزیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زمیل چلے گئے تھے جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زمیل والے اس لشکر کا سردار ربیعہ بن بجیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے۔ اس سے آگے سنہ اور زمیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مزیح کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مزیح کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا۔ یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔
खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने इतनी बड़ी फतह की खबर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को मदीना भेजी और पैगाम में ये इत्तला भी दे दी कि मुजाहिदीन के हाथों ईसाइयों की एक बस्ती में 2 मुसलमान भी गलती से मारे गए हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने फतह की खबर के साथ उन 2 मुसलमानों के कत्ल की खबर भी सबको सुना दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान का खून मुआफ नहीं किया जा सकता। जो लोग कुफार के साथ रहते हैं वो इस सूरत हाल में जो वहां पैदा हो गई थी मारे जा सकते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा इस कत्ल का जिम्मेदार खालिद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने इसरार किया उसे सजा मिलनी चाहिए। खिलाफत मदीना की तरफ से दोनों मकतूलीन के पसमानदगान को खून बहा अदा किया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने फैसला सुनाया और ये खून बहा उसी कासिद के साथ भेज दिया जाए जो फतह की खबर लाया है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फिर सजा की बात की। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा कि खालिद वापस नहीं आएगा। मैं इस शमशीर को न्याम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने कुफ्फार के खिलाफ बेनियाम किया है। ये बहवाला तिबरी, इब्ने हशाम, अबू सईद और हुसैन हैकल के हैं। मुजी के मैदान जंग में हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थीं, जो दूर दूर तक बिखरी हुई थीं। गिद्ध, गीदड़, भेड़िए, सहराई लोमड़ियां, गिरगिट, सांप और हशरातुल अर्ज इन हड्डियों से गोश्त खा गए थे। ये आतिश परस्तों की उस जंगी कुव्वत की हड्डियां थीं जिसने अरब, इराक और शाम पर दहशत तारी कर रखी थी। इनमें उन ईसाइयों की हड्डियां भी थीं जो फार्स की जंगी कुव्वत में इजाफा करने आए थे। ये ईसाई अपने सरदारों के खून का बदला लेने आए थे। उसे उन्होंने मजहबी जंग भी समझा था। वो इस्लाम के रास्ते में हायल होने आए थे। इन हड्डियों में उन हाथों की हड्डियां भी थीं जिन्होंने हक परस्तों को काटने के लिए न्यामों से तलवारें निकाली थीं। इन हाथों में बर्छियां भी थीं। इन हाथों में घोड़ों की बागें भी थीं। वो इस खुशफहमी में मुब्तला होकर आए थे कि अर्ज़ समा की ताकत उन्हीं के हाथों में है और वो समझते थे कि जब वो घोड़ों पर सवार होते हैं तो उनके नीचे जमीन कांपती है। मगर अब वो जमीन जो कभी किसी इंसान और उसके घोड़े के बोझ और खौफ से नहीं कांपी, उनके नीचे से निकल गई थी और जमीन ने उनके मुर्दा जिस्मों को कबूल करने से इनकार कर दिया था। जमीन हक परस्तों के बोझ और रोब से भी नहीं कांपती थी। अल्लाह का फरमान कुरान की सूरत में मुकम्मल हो चुका था और अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानने वाले अल्लाह के इस फरमान से आगाह थे कि गर्दन को कितना ही अकड़ा ले, सर को जितना ऊंचा कर ले, तू पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो सकेगा और तू कितने ही रोब और दबदबे से क्यों न चल, जमीन को तू नहीं फाड़ सकेगा। हक परस्तों को अल्लाह का ये वादा भी याद था कि तुम में 10 ईमान वाले हों तो 100 कुफ्फार पर गालिब आएंगे। ये ईमान की ही कुव्वत थी कि 10 ईमान वाले 100 पर और 20 200 पर गालिब आ गए। मुसलमानों के सालार अबू लैला अपने कमांदारों और चंद एक सिपाहियों से कह रहे थे, सालार आला इब्ने वलीद कहे न कहे, क्या तुम खुद नहीं जानते अगर तुमसे ईमान ले लिया जाए तो तुम्हारे पास गोश्त और हड्डियों के जिस्म रह जाएंगे। क्या अंजाम होगा इन जिस्मों का? वो देखो, वो खोपड़ियां देखो, उनके ऊपर का गोश्त खाया जा चुका है। उनके अंदर मग़ज़ मौजूद हैं मगर ये मग़ज़ अब सोचने के काबिल नहीं रहे। इनमें कीड़े दाखिल हो चुके हैं और इनके मग़ज़ कीड़ों की खुराक बन रहे हैं। वो जरा ऊंची जगह खड़े थे। सबने उस वसी मैदान की तरफ देखा जहां किस्रा की फौज का और ईसाइयों के लश्कर का कैंप था। 3 रातें पहले जहां गहमा गहमी थी, सिपाही नाच रहे थे, उसके सालार और सरदार खैमों में शराब पी रहे थे। मुसलमानों का शब खून उन पर कयामत बनकर टूटा था। और अब देखो, सालार काका बिन अमर ने अपने मातहतों और अपने सिपाहियों से कहा, ये उनका अंजाम है जिन्होंने अल्लाह को न माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल न माना। इन्होंने अपने खुदा बनाए हुए थे। इनके सरदार खुदाओं के इल्ची बने हुए थे। फारस के बादशाह अल्लाह के बंदों को अपने बंदे समझते थे। सालार आला इब्ने वलीद ने कहा है कि मुजाहिदीन को बताओ कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है और वही अजर देने वाला है, और उसी ने तुम्हारे जिस्मों में इतनी ताकत भर दी है कि आराम का एक पल नहीं मिलता। तुम्हारे जिस्म लड़ रहे होते हैं या कूच कर रहे होते हैं और अगले रोज अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये ताकत जिस्मानी नहीं, ये रूह की ताकत है और रूह को ईमान तक़वियत देता है। सालार आला ने कहा कि सबसे कह दो कि तुम जमीन की मलकियत पर लड़ने नहीं आए, तुम कुफ्र पर गालिब आने के लिए लड़ रहे हो। सालार ज़बरकान अपने दस्तों के कमांदारों से कह रहे थे। इब्ने वलीद ने कहा है कि इन जिस्मों को ईमान से और पाक अज़म से खाली कर दो तो अभी गिर पड़ोगे और जिस्म रूहों से खाली हो जाएंगे। जिस्म तो 2 लड़ाइयां लड़कर ही खत्म हो गए थे, अब तुम्हारी रूहें लड़ रही हैं। सालार आसिम बिन अमर भी, जो सालार काका बिन अमर के बड़े भाई थे, अपने मुजाहिदीन के साथ यही बातें कर रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम सालारों से कहा था कि मुजाहिदीन के जिस्म लड़ने के काबिल नहीं रहे और ये अज़्म की पुख्तगी का करिश्मा है कि शल और चूर जिस्मों से भी हर मैदान में ये ताज़ा दम हो जाते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सालारों से कहा था
کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں، وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچیں۔ ایک چال خالد رضی اللہ عنہ مزیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی، یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا تھا سنہ۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا، اور مزیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنہ اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنہ میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیہ بن بجیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بیٹھا ہوا تھا۔ عقا بن ابی عقا سرداروں میں سرکردہ تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ لائے گا، مگر عین التمر کے مارکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ عقا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہو گئی، انہوں نے عقا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عقا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بجیر، اس نے اپنے سردار ربیہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد رضی اللہ عنہ کا سر لینے آیا ہوں۔ ربیہ بن بجیر نے کہا، ایک نہیں ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عقا چلا گیا۔